برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ غاشیہ کے متعلق گفتگو کریں گے، اس کا تعارف، مضامین اور فضائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ غاشیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع 26 آیتیں ہیں۔ غاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی چیز، اور اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ غاشیہ کہتے ہیں۔ حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھ کر پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ کے ساتھ کون سی سورت کی تلاوت فرماتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں حل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کی بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ 1، اس کی ابتدا میں قیامت کی ہولناکیاں، کفار کی بدبختی، مسلمانوں کی خوشبختی، اہل جنت اور اہل جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ 2، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور علم و حکمت پر، اونٹ کی تخلیق، آسمان کی بلندی، پہاڑوں کو زمین میں نصب کرنے اور زمین کو بچھانے کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے۔ 3، اس سورت کے آخر میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کی ذمہ داری صرف نصیحت کر دینا ہے، کسی کو مسلمان کر کے ہی چھوڑنا آپ کی ذمہ داری نہیں، اور یہ بتایا گیا کہ جو کفر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بڑا عذاب دے گا، اور قیامت کے دن سب لوگ حساب اور جزا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ سورہ غاشیہ کی اپنے سے ماقبل سورہ اعلیٰ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ اعلیٰ میں مسلمانوں، کافروں، جنت اور جہنم کے اوصاف اجمالی طور پر بیان ہوئے، اور سورہ غاشیہ میں ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔